اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کروں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جس سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ انسان کو شرعی مسائل پوچھنے میں یا بتانے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے افراد ہیں کہ شرم کی وجہ سے انہیں غسل جنابت کرنے کا علم تک نہیں ہے۔ وہ صاحب اولاد ہیں، خداوند کریم نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ فقط ایک ہی ہے کہ وہ کسی سے سوال کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ غسل جنابت مختلف طریقوں سے واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے منی کے خارج ہونے سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ ایک منی خارج ہونے سے، دوسرا دخول کرنے سے۔ میاں بیوی مجامعت کر رہے تھے، مباشرت کر رہے تھے اور دخول ہوا، منی خارج نہیں ہوئی، پھر بھی فاعل اور مفعول دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ غسل جنابت واجب ہو جائے گا دونوں کے اوپر، چاہے منی خارج نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر منی خارج ہوتی ہے سوتے میں، انسان سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، پھر بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، جسے آپ نائٹ فال کہتے ہیں، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ حلال ہو چاہے حرام ہو، دونوں طریقوں سے فاعل اور مفعول دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ وہ غسل جنابت انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔